لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ آیہ شریفہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ مختصراً کچھ تفصیلی فائدے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان کروں گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے اور ہم ایمان والے اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن ابتدا سے انتہا تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں۔ سارا کلام اللہ تعالی کا ہے اور اس میں اس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی ہے۔ اس آیت میں بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ نبی کی پیروی کریں، تمہارے لیے نبی کی پیروی میں بھلائی ہے۔ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وہ جو اللہ پر جو امید رکھتے ہیں، اللہ پر اور آخرت پر، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس آیت میں 3 وصف، 3 خوبیاں بیان ہوئی ہیں۔ میں نے اس میں تینوں پر بہت مختصراً آپ سے گفتگو کرنی ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ پیروی کا مطلب کہ جیسا ان کو کرتے ہوئے دیکھنا، محبت سے ویسے ہی کرنے لگ جانا، کیونکہ ان کی ذات کو اللہ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا دیا۔ دوسرا وصف کیا بیان ہوا؟ اللہ سے امید، اور تیسرا وصف، پنکھا میری طرف سے ہٹا دیں، اور تیسرا وصف اللہ کا ذکر کرنا بہت زیادہ۔ توجہ چاہتا ہوں، نبی کریم کی پیروی، اللہ سے امید اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا، پتہ چلا جس میں یہ 3 باتیں پائی جائیں گی اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی راحت ملے گی، عیش ملے گا، کامیابی ملے گی۔ آئیے ذرا تھوڑا سا اس مضمون کو پھیلاؤں تاکہ سمجھ آ جائے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت، ذرا اونچی، مجھے سب کی آواز آ جائے، نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس وقت بھی دنیا میں دیکھیں تو 5 ارب سے زیادہ آبادی بتائی جاتی ہے، مور دین 5 بلین، مگر اس میں اللہ کو نہ ماننے والے لوگ زیادہ ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ کو خالق اور رازق اور معبود نہیں مانتے، تو کیا اللہ کو کوئی فرق پڑ گیا؟ اونچی نہیں۔ یہ اگر سب ماننے لگ جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہیں مانیں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماننے والا اپنے لیے بھلائی کرتا ہے، نہ ماننے والا اپنا نقصان کرتا ہے۔ اللہ بے پرواہ۔ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا، قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنوں کو اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ عبادت کے لیے مانا، اللہ کی پہچان، اہل یعرفون مانا ہے کہ اللہ کو پہچانے، اس کی عبادت کریں۔ تو جو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے تو اس کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا، میرا رب راضی ہو جائے،
نماز کیوں پڑھتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں، زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں، حج کیوں کرتے ہیں، تمام نیکیوں کی اصل کیا کہ کسی طرح رب راضی کر لے. اللہ کی رضا مقصود ہے، وہی بنیاد ہے. اور اگر اللہ راضی نہیں تو پھر چاہے ساری دنیا کو راضی کر لیں کچھ حاصل نہیں. اگر میں سوال کر لوں کہ آپ میں سے کون کون اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو کون انکار کرے گا؟ سب ہاتھ اٹھائیں گے، سب کہیں گے ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. تو اب میں پوچھوں کہ آپ سب اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ سوال یہ آئے گا کہ وہ کیسے راضی ہوتا ہے. آپ اس کے لیے کوئی مٹھائی لے جائیں گے کیا؟ کوئی اور ہدیہ تحفہ ظاہری طور پر لے جائیں گے؟ وہ ان چیزوں سے پاک ہے، بے نیاز ہے. ہم اس کے لیے کوئی غذا کا تصور کر سکتے نہیں. وہ جسم جسمانیات سے، مکان مکانیات سے، ہر قسم کی ضرورتوں سے، حاجتوں سے پاک ہے. اس کو راضی کرنا ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، رب راضی کرنا ہے. آپ 5 وقت نماز پڑھ رہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رمضان میں روزے رکھ رہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مالدار زکات دے رہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جو اہلیت صلاحیت رکھتے حج کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ آخر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پروگرام کیا بنایا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ آخر آپ جتن کیا کر رہے ہو تو کوئی اٹھ کے کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکات دے رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، اللہ کے نام کی ہر وقت تسبیح پڑھ رہا ہوں. تو یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. میں اور آپ خود سے کوئی طریقہ بنائیں، کوئی پروگرام بنائیں، کوئی منصوبہ بنائیں اللہ کو راضی کرنے کا، ہم اس پر دعویٰ نہیں کر سکتے. اللہ تعالی کی مہربانی کہ اس نے ہمیں خود بتا دیا اگر مجھے راضی کرنا ہے تو میں اپنے حبیب کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیج رہا ہوں. اس کو راضی کر لو، جو اس کا غلام بن جائے گا میری رضا پالے گا. اللہ توجہ، یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے امید رکھتا ہے. آج ہمیں اللہ سے امید ہے؟ سوال ہے میرا آپ سے، ہمیں اللہ سے امید ہے؟ اونچی. یہ اتنا اہم سوال آپ نے ہے کہا، جواب ہاں میں دیا، بالکل صحیح، یہی کہنا چاہیے. مگر اپنے آپ سے پوچھیں کیا واقعی اللہ سے امید ہے؟ اپنا حال دیکھیں. آپ کو امید پیسے سے ہے؟ آپ کو امید عہدے سے ہے؟ سیاست سے ہے؟ امریکہ سے ہے؟ غیر مسلموں سے ہے؟ چیزوں سے ہے؟ کہہ تو رہے ہیں امید اللہ سے ہے، مگر اپنا حال دیکھیں کہ امید کس سے ہے. علامہ اقبال جیسے شخص نے کہا بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. کہ تو نے خواہشات کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنی ارد گرد کی چیزوں کو خدا بنایا ہوا ہے. خدا سے امید نہیں رکھی، تو نے بتوں سے امیدیں باندھ لی ہیں. آج مسلمان کہتا ہے اگر ہم عیسائیوں سے، یہودیوں سے، ہندوؤں سے لڑیں گے تو کیا ملے گا؟ امریکہ سپر پاور ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر ہم ڈٹ جاتے تو ہم پر بم برستے، ہم ڈٹ جاتے تو یوں ہوتا یوں ہوتا.
تو آپ نے اللہ سے امید رکھی؟ جواب دیجئے، نہیں رکھی۔ بھروسہ اللہ پر نہیں کیا۔ یہی چیز سمجھنی ہے کہ یہ کن کے لیے پیغام ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے امیدیں توڑ لی، اللہ کے دشمنوں سے امیدیں باندھ لی، ان کے لیے نبی کی ذات بہترین نمونہ نہیں ہے۔ وہ قانون لیتے ہیں تو فرنگیوں سے لیتے ہیں، وہ پالیسیاں لیتے ہیں تو مشرکوں سے لیتے ہیں، وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو غیروں سے کرتے ہیں، انہوں نے خدا سے اپنے آپ کو توڑ لیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے نبی کی ذات بہترین نمونہ نہیں۔ کیوں کہ ان کو تو اللہ سے امید ہی نہیں ہے، وہ اللہ کو راضی ہی نہیں کرنا چاہتے۔ تو ہر وہ شخص جو اللہ سے امید رکھتا ہے اور آخری دن کی امید رکھتا ہے، قیامت کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کر لے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو کر اس کو بخش دے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ نبی کی ذات کو اپنے لیے بہترین نمونہ سمجھے اور ان کا سچا غلام بن جائے۔ وہ لوگ جو انسانی لباس میں درندے تھے، وہ لوگ جو شکل و صورت کے انسان تھے مگر اپنے ہاتھوں اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، وہ لوگ جن میں قتل و غارت عام تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر قتل کرتے تھے اور وہ خون ان کا نسلوں تک چلتا تھا، اس کو مارا اس نے، اس کو مارا جواباً اس کو مارا، اس طرح خون ریزی ان میں چلتی تھی۔ وہ لوگ جن میں جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، وہ معاشرہ یاد کرو، جاہلیت کا وہ دور یاد کرو، اس کے حالات کتابوں میں نکال کے پڑھو اور تاریخ کو دیکھو کہ وہ شکل و صورت کے انسان تھے۔ وہ زبان بھی رکھتے تھے، آنکھیں بھی رکھتے تھے، کان بھی رکھتے تھے، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، ان کے پاس پیسے بھی تھے، وہ ہنر بھی جانتے تھے، مگر انسانی لباس میں درندے بن چکے تھے۔ بظاہر وہ انسانی سوسائٹی تھی، انسانی معاشرہ تھا، مگر ان میں انسانوں والی کوئی بات نہیں تھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان تشریف لائے، انہی کے درمیان آئے، 40 برس ظاہری گنتی کے لحاظ سے دنیا کے ان میں گزارے، ان میں گزارنے کے بعد اعلان نبوت فرمایا۔ تو وہی لوگ جو انسانی صورت میں درندے بن چکے تھے، جب میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر ان کے غلام بن گئے تو آنے والی نسلوں کے امام ہو گئے۔ آج دنیا ان کو یاد کرتی ہے، ان کو سلام کرتی ہے۔ امریکہ ان کا کوئی بدل پیش نہیں کر سکا، برطانیہ ان کا کوئی بدل پیش نہیں کر سکا۔ اسلام کی کتابیں انگریزوں نے ترجمہ کر کے اپنے ہاں اپنائی ہیں، ہمارے علوم کو انہوں نے اپنایا ہے۔ سنو، یہ اسلام کا نظام حکومت جسے فاروق اعظم نے عمل کر کے دکھایا، آج ان لوگوں نے اپنایا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ترقی دی ہے۔ تو ہماری تعلیمات پر انہوں نے اپنے آپ کو جتنا چاہا لگایا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ کر کیا لیا ہے؟ مجھے اور آپ کو یہی سوچنا ہوگا۔ ارے وہ لوگ جنہوں نے کتاب و سنت کو نہیں مانا، ان کو تو آپ سپر پاور کہہ رہے ہو۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا یہ سپر پاور کا صدر، آج امریکہ کا صدر موت سے بچ سکتا ہے؟ جواب دیجئے، کیا وہ آفتوں کو روک سکتا ہے؟ وہاں پر طوفان آتے ہیں، ہیریکین آتے ہیں، طرح طرح کے، کبھی ہوا کا طوفان، کبھی گرد کا طوفان، کبھی سائیکلون آتا ہے۔ نہیں، جب برف باری ان کے ہاں ہوتی ہے، ایمرجنسی لگ جاتی ہے، ان کی بجلی، ان کے تمام نظام فیل ہو جاتے ہیں۔ سارا سال وہ صرف نمک جمع کرتے رہتے ہیں کہ جب برف گرے گی تو نمک ڈال دیں گے تاکہ برف جمنے نہ پائے اور ان کے راستے بند نہ ہو، مگر وہ سارا
سال نمک جمع کر کے بھی فیل ہو جاتے ہیں، ان کا نظام ختم ہو جاتا ہے۔ سیلاب آئے تو سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے، طوفان آئے تو سب کچھ اڑا کے لے جاتا ہے، اس کے باوجود تم ان کو سپر پاور کہنا چاہتے ہو۔ ارے سپر پاور یہ لوگ نہیں ہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔ سپر پاور ہمارے نزدیک یہ لوگ ہرگز نہیں۔ سپریم پاور اگر کوئی اصل قوت ہے تو وہ ذات خدا بندی ہے، اللہ تعالی کی ذات ہے۔ پھر اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں جن کو کمال عطا کیے ہیں وہ لوگ ہیں۔ اگر امریکہ کے صدر کو یا امریکہ کو سپر پاور کہتے ہو تو انہوں نے چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کیا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ چاند پر پہنچ کے انہوں نے کیا کر لیا؟ وہ پہنچ کر کچھ نہ کر سکے۔ میرا نبی زمین پہ کھڑے ہو کے انگلی کا ایک اشارہ کرتا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرا نبی وہ جو آگ کا اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج لوٹ آتا ہے۔ آج مجھے بتاؤ کوئی دنیا میں ایسا کر سکتا؟ مجھے تو پھر کس بات کے لیے سپر پاور کہلا رہے؟ میرا موضوع یہ سیاست نہیں، میرا موضوع دنیا نہیں۔ میں قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جنہیں اللہ سے امید ہے، جو آخرت میں اللہ تعالی کی رضا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کو پیغام دیا۔ اگر رب کو چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو آؤ نبی کے غلام بنو۔ کیوں کہ جو نبی کا غلام بنتا ہے وہ صدیق اکبر بن جاتا ہے، وہ فاروق اعظم بن جاتا ہے، وہ ذوالنورین بن جاتا ہے، وہ شیر خدا بن جاتا ہے۔ پھر آگے جو ان کے غلام بنتے ہیں، کوئی امام اعظم بن جاتا ہے، کوئی غوث اعظم بن جاتا ہے، کوئی غریب نواز بن جاتا ہے، کوئی داتا گنج بخش بن جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ نبی کے غلام ہیں، اور جو نبی کے غلام ہیں وہ اللہ تعالی کی خدائی میں کیسا تصرف کرتے ہیں ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھو، اولیاء کی کرامات دیکھو اور پہچان لو کہ جس کے بندے ایسے کمال والے ہیں ان کا رب کتنے کمال والا ہوگا۔ سوچو، یہ اسوہ حسنہ کا یہ جو ہمیں درس مل رہا ہے اسی کو سوچو۔ میں آج آپ سے پوچھوں کہ آپ کے پاس کامیابی کا کیا پلان ہے، کیا منصوبہ ہے؟ ہر شخص اپنی عقل کے مطابق کہے گا، دوسرا کہے گا اس میں یہ کمزوری یہ کمزوری، تیسرے سے پوچھوں گا وہ پہلے دونوں کی کسی بات کو غلط کہے گا، چوتھے سے پوچھوں گا وہ ان تینوں کو غلط کر دے گا۔ انسانی عقل میں تنوع ہے، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا، سارے لوگ ایک بات پر متفق نہیں ہوں گے، مگر یہ میرے رب کا فرمان ہے جس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، اور ساری دنیا مانتی ہے کہ مسلمانوں کے نبی سے اچھا کوئی انسان ہوا نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ تو پھر ان کے غلام بن جاؤ، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، اور تمہارے لیے ایش ہی ایش ہو جائے گا۔ سوچیں ذرا، دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ذرا مجھے بتا دیں معاملہ کیا رہا۔ کسی کا بھی حال دیکھ لیں، جس نے بھی میرے نبی کو بنیاد بنا لیا، اللہ کی رضا کے لیے وسیلہ بنا لیا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جس نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنایا اور ان کی غلامی کی، وہی کامیاب ہوا۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، 1400 برس کی تاریخ بھی دیکھ لیجئے، محفوظ ہے۔ مختلف علاقوں میں کیا کیا ہوتا رہا، لوگوں میں، قوموں میں، معاشروں میں، خطوں میں کیا کیا ہوتا رہا، اٹھا کر دیکھیں، آپ کے سامنے آ جاتی ہے بات، اور آپ جان لیتے ہیں کہ اصل حکمرانی کس کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ نے سنا ہوگا، ان کانا صحیحن، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے
اگر یہ نبی ہی کی حدیث ہے تو سنیں، علماء کہتے ہیں یہ حدیث ہے، واللہ عالم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے۔ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے، مجھے سب کی آواز چاہیے، بولنے پہ ٹیکس تو نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، تو ذرا اونچی کہیے، بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، ان جیسے ہوں گے۔ یہ تشبیہ من وجہ کہلاتی ہے۔ مثلا میں یہ کہوں کہ فلاں شخص شیر جیسا ہے، تو شیر تو ہے درندہ جانور، جس کے لیے کہہ رہا ہوں وہ انسان، تو یہ مطلب نہیں کہ یہ فلاں شخص حیوان ہے، نہیں، بلکہ شیر کی بہادری مشہور ہے، تو میں کہوں گا فلاں شخص شیر جیسا ہے، تو کیا مطلب جیسا شیر بہادر ہوتا ہے یہ ایسا بہادر ہے، تو نبی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اب علماء نبی نہیں ہے، نبی کوئی نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نہ ہو سکتا ہے۔ علماء فرمایا نبیوں جیسے ہوں گے، کیا مطلب؟ ان سے وہ کام ظاہر ہوں گے جیسے نبیوں سے ہوتے ہیں۔ چونکہ بات کی ہے، پہلے اس کی ایک جھلک دکھا دوں، پھر میں آپ کو تھوڑا سا آگے سمجھاؤں گا۔ کتاب کا نام امداد المشتاق، لکھنے والے جناب اشرف علی تھانوی، جو علماء دیوبند میں بڑے مشہور ہیں اور دیوبندی حضرات ان کو بہت مانتے ہیں، پتہ نہیں ان کے لیے کیا کیا القاب لگائے، عام طور پہ ان کو حکیم الامت کہتے ہیں، حالانکہ وہ نرے مریض الملت تھے، لیکن یہ ان کے لیے القاب بہت لگاتے ہیں، توجہ سے سنیں۔ انہوں نے یہ بات لکھی، صحیح لکھی غلط لکھی ذمہ دار وہ ہے، میں ان کی لکھی ہوئی بات آپ کو سنا کر انہی کے حوالے سے کیوں سنا رہا ہوں، تاکہ کوئی دوسرا مجھ پر اعتراض نہ کرے۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی معراج کی رات۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا، ان کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، اس میں وہ نبی بن کر آئے موسیٰ علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2000 سال پہلے وہ ہوئے اور ان کی وفات ہو چکی۔ معراج کی رات ان کی ملاقات ہوئی میرے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتا چلا نبی مرتے، ذرا اونچی ملاقات کیسے ہو گئی؟ سوچنے کی بات ہے، ملاقات ہوئی تو پتا چلا نبی زندہ۔ ایک بات تھانوی صاحب لکھتے ہیں جب ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کا ارشاد ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہمارے نبی سے تقریباً، اونچی کہہ دیجئے، 2000 سال پہلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے 2000 سال کے بعد آئے۔ نبی پاک نے آنے کے بعد 40 برس دنیا کی گنتی کے لحاظ سے گزارے، پھر اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد کہیں یہ ارشاد فرمایا ہوگا موسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے وفات پا چکے، نبی سے مل رہے ہیں اور مطلب پوچھ رہے ہیں، اس کا مطلب نبی سن بھی رہے ہیں۔ لکھنے والے کون ہیں؟ تھانوی صاحب۔ اگر غلط لکھا ہے تو ان کو پیٹو، مجھ پر کیوں اعتراض کرو گے؟ غلط لکھا ہے یا صحیح لکھا ہے اعتراض ان پہ کریں، مجھ پہ آپ کر سکتے، میں ان کا کہا ہوا سنا رہا ہوں۔ مطلب کیا نکلا کہ
یہ ایک تو نبی پاک سے ملاقات ہو رہی ہے، نبی پاک نے جو کچھ فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس کا مطلب پوچھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد جو ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام وہ پہلے سے جانتے ہیں، یا تو یہ مانو یا یہ مانو کہ وہ سن رہے ہیں، جس طرح بھی کہو گے شان ہمارے نبی کی ظاہر ہوگی، عقیدہ ہمارا سچا ثابت ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے یہ نہیں فرماتے موسیٰ تمہاری تو وفات ہو چکی ہے، میں نے تو ابھی یہ اعلان کیا، تم نے کب سن لیا؟ نبی پاک بھی یہ فرماتے نہیں۔ سنیں توجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے موسیٰ اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے علم کے وارث ہوں گے، چونکہ وہ میرے علم کے وارث ہوں گے اس لیے ان سے وہ شان ظاہر ہوگی جو پہلے نبیوں سے ہوا کرتی تھی۔ میرے وارث ہوں گے، میرے علم کے وارث ہوں گے، اس لیے ان سے پہلے نبیوں جیسی شان ظاہر ہوگی، علوم میں، معارف میں، کمالات میں ان سے ویسی شان ظاہر ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی بات سن کے چپ نہیں ہوتے بلکہ عرض کرتے ہیں حضور کوئی نمونہ دکھا دے، کوئی مثال اپنی امت کے کوئی ایک عالم سے ملوا دیجئے، ابھی امت پیدا ہونی ہے، اس امت نے پیدا ہو کے مدرسوں میں پڑھنا ہے، پڑھ کر عالم بننا ہے، موسیٰ علیہ السلام پہلے کہہ رہے ہیں۔ اس سے پتا چلا، اور سنیوں کو غلط کہنے والوں ہمارے عقیدوں کا بیان تم پہلے اپنی کتابوں میں تو پڑھ لو، پتا کیا چلا حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کوئی مثال دکھا دے، تو حضور آگے سے یہ نہیں فرماتے ابھی میں نے اعلان نبوت کیا، ابھی 10 برس ہوئے ہیں، 11ویں سال میں معراج ہو رہی ہے، ابھی امت پیدا ہوگی، آگے میرا علم ان کو پہنچے گا، وہ پڑھیں گے بنیں گے، تب کہیں جا کے بات ہوگی، مجھے کیا پتا کون عالم بنے گا کون نہیں بنے گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ یہ کہ ان کی امت کے جو علماء ہوں گے نبی ان کو بھی جانتا ہے، اور تقاضا کر رہے ہیں کہ مثال دکھا دیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی دکھا سکتا ہے۔ ذرا دھیان دیجئے، واقعہ لکھ کر تھانوی صاحب کس مشکل میں پھنس گئے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اکاڑوی پڑھ لے گا اور اس کی تشریح کرے گا۔ انہیں توجہ سے میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ارواح میں دیکھا، یہ دنیا ہے اس کو عالم اجسام کہتے ہیں، یہاں آنے سے پہلے روحیں جس زمانے میں تھیں اس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ نبی پاک نے عالم ارواح میں نگاہ فرمائی، پتا چلا نبی ایک عالم سے دوسرے عالم میں دیکھتا ہے، پتا چلا نبی سے کچھ چھپا ہوا نہیں، جو یہاں رہ کے عالم ارواح دیکھتا ہے وہ عالم ارواح سے دنیا دیکھتا ہے، برزخ دیکھتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں رہ کے وہاں دیکھ رہے، وہاں سے یہاں دیکھ رہے۔ میں نے آپ سے پوچھا آپ قبر کا حال دیکھ رہے؟ جس کو نظر آتا ہو ہاتھ اٹھا دے۔ ہے کوئی آپ میں جس کو قبر کا حال نظر آتا ہو، اندر کیا ہو رہا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں کوئی بھی، مگر میرے نبی پاک خچر پر سوار ہے، گھوڑے سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا جانور، نبی پاک سواری فرما رہے ہیں اس پہ۔ اچانک اس کا پاؤں بدکا، جیسے کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے جانور ڈرتا ہے بدکتا ہے، وہ جانور بدکا۔ فرمایا میرے صحابیوں جانتے ہو یہ میرا خچر کیوں بدکا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا اس کو قبر والوں پر عذاب ہوتا نظر آیا ہے۔ میرا نبی جس جانور پر سواری کرے اس جانور کو دوسرا جہان نظر آ جاتا ہے، اندازہ کر لو خود نبی کی شان کتنی ہوگی۔ نبی سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی ہمارے ہی جیسے تھے، ان کو کسی قبر پہ کھڑے کر کے بتاؤ اندر بتا کیا ہو رہا ہے، بتا سکتے ہیں؟ تو پھر دعویٰ کس بات کا کر رہے ہیں؟ جب دلیل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، تو پھر یہ
سچا کون ہے؟ میرا نبی سچا، میرا نبی۔ اللہ نے ان کو ایسا سچا بنایا جو جھٹلاتا ہے خود جھوٹا ہو جاتا ہے، میرے نبی کو کوئی جھٹلا سکتا؟ ان کو جھٹلانے والا خود اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ارواح میں نگاہ فرمائی، کتنے لوگ ہیں قیامت تک پیدا ہونے والے، کتنے ہوں گے ہمیں کیا معلوم، لیکن ان کا کوئی تصور نہیں، تعداد نہیں بتائی جا سکتی۔ نبی نگاہ فرما رہے ہیں، عالم ڈھونڈ رہے ہیں۔ کتنے عالم ہوں گے؟ کہاں کہاں ہوں گے؟ ملک شام میں ہوں گے، عرب میں ہوں گے، عراق میں ہوں گے، ایران میں ہوں گے، افغانستان میں ہوں گے، پاکستان میں ہوں گے، ہندوستان میں ہوں گے، کہاں کہاں ہوں گے؟ سب کی روحیں موجود۔ قیامت تک کتنے عالم ہونے ہیں؟ سرکار نگاہ فرما رہے ہیں، اور وہ روحیں ابھی جسم نہیں بنے، ابھی آئے نہیں، پڑا نہیں۔ حضرت امام غزالی کی روح، اس نے آگے ہو کر اپنے آپ کو اونچا کیا، حضور مجھے بلا لے، حضور بڑی کام کی بات کرنی ہے اس کے بعد، حضور اونچی۔ میں تو نبی کے علم پر حیران، یہاں امام غزالی کی شان ثابت ہو رہی ہے کہ امام غزالی جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ نبی کیوں دیکھ رہا ہے۔ ذرا سوچیں، حضور دیکھ رہے ہیں، کس عالم کو بلاؤں؟ کس کی طرف؟ امام غزالی کو پتا ہے ابھی پیدا نہیں ہوئے، 500 سال کے بعد پیدا ہونا ہے، پیدا ہو کے پڑھنا ہے، عالم بننا ہے، مگر وہ روح ان کی جانتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں۔ ارے جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، ان کے آقا کی کتنی شان ہوگی؟ ذرا اندازہ کیجئے۔ لکھنے والے تھانوی صاحب ہیں، میں نے کہا نا واقعہ سچا یا غلط الزام ان پہ لگانا، میں تو ان کا لکھا ہوا سنا رہا ہوں۔ حضور نے انہیں کو اشارہ فرما دیا، ٹھیک ہے تم ہی آ جاؤ۔ وہ اونچے ہوئے تھے نا کہ مجھے بلا لے، فرمایا تم ہی آ جاؤ۔ وہ آ گئے، سلام کیا، آ کر کیا کیا؟ اونچی اس سلام کو پھیلاؤ۔ آج یہ سلام ہم نے چھوڑ دیا۔ مسلمان کو چاہیے مسلمان کو سلام کرے، بڑا ہو یا چھوٹا، اجنبی ہو یا آشنا، مسلمان کو سلام کیا کرو۔ اس سے سلامتی پھیلتی ہے، آپ اس پر سلامتی بھیجیں، وہ آپ پر سلامتی بھیجے، ایک دوسرے کو رحمت برکت کی دعائیں دیں، بولو دشمنی ہوگی، سلامتی پھیلاؤ۔ تو جب آپس میں سلام کرنے کا اتنا ثواب، تو اندازہ کریں نبی کو سلام کرنے کا کتنا ثواب ہوگا۔ برائے مہربانی یہ حمد و رفع تھوڑا سا روکنے، شاید آپ نے پہلی بار جلسہ کیا ہے، میری توجہ نہ ہٹائیں، کوشش کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت امام غزالی نے آ کر سلام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ حضرت امام غزالی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ جب تک کوئی پیدا نہیں ہوتا اس کا نام رکھا جاتا ہے؟ اونچی حضرت موسیٰ سے وہ کہیں کہ جی میں تو ابھی پیدا نہیں ہوا، میں ابھی پیدا ہوں گا، اس کے بعد میرا نام رکھا جائے گا۔ آپ پہلے ہی پوچھ رہے ہیں، ابھی تو پیدا نہیں ہوا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت امام غزالی جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، جنہوں نے 500 سال کے بعد پیدا ہونا ہے، وہ کہتے ہیں میرا نام محمد، میرے باپ کا نام محمد، میرے دادے کا نام محمد، میرے پردادے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم و رحمت اللہ تعالی علیہم۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ابھی پیدا نہیں ہوئے، کس کے گھر میں پیدا ہونا ہے، باپ کس سے شادی کرے گا، دادا کون ہوگا، پردادا کون، ابھی کوئی پتہ نہیں، وہ سب کا نام بتا رہے ہیں۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے امام غزالی،
تو پتا چلا جن کو اللہ نے مرتبے دینے تھے عالم ارواح میں دے دیے، یہاں صرف ظہور ہوا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی 40 سال کی عمر میں نبی بنا، وہ تھانوی صاحب کے لکھے ہوئے اس واقعے سے سوچے امام غزالی ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے علم رکھتے ہیں۔ تو جب امام غزالی جو سید بھی نہیں ہے، حضور کے امتی ہے، اولاد نہیں ہے، امتی ہے، جب ان کے علم کی یہ شان ہے، نبی پاک کی کتنی شان ہوگی؟ جو اعتراض کرتے ہیں ذرا سوچیں، غور کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے صرف تمہارا نام پوچھا تھا، تم نے باپ کا بھی بتایا، دادے کا بھی بتایا، پردادے کا بھی بتایا۔ سوال صرف اتنا ہے تمہارا نام کیا؟ تم 4 پشتوں تک نام بتا رہے ہو، یہ اتنا لمبا کلام کیوں؟ امام غزالی جواب دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے آپ سے فرمایا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ یہ لاٹھی ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی دوسرے کام لیتا ہوں۔ اللہ نے تو صرف اتنا فرمایا تھا دائیں ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا تھا؟ ابھی امام غزالی پیدا ہوئے، قرآن پڑھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال پہلے وفات پا چکے۔ ان سے اللہ نے کب پوچھا تھا، انہوں نے کیا جواب دیا تھا، امام غزالی پیدا ہونے سے پہلے جانتے۔ 2 باتیں ہوں گی، ابھی قرآن نہیں آیا، قرآن پڑھتے، قرآن اترا نہیں، انہوں نے ابھی پڑھا نہیں، پورا قرآن مکمل نہیں ہوا، ابھی تو معراج کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد مدنی زندگی ہے، ابھی وہ سارا مرحلہ نہیں ہے۔ اور پہلے جو کچھ ہو چکا، جو بھی کہو گے دونوں صورتوں میں میرے نبی کی شان ثابت ہوگی، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ثابت ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ سب جواب سنا خاموش ہو گئے، حضور سے کہا کہ چپ کرا دیا انہوں نے مجھے۔ کہنے لگے بھی میرا اس وقت لمبا کلام کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ سے بات کر رہا ہوں تو زیادہ دیر تک بات کرنے کا موقع ملے، کیونکہ اللہ سے زیادہ دیر کلام کرنا بڑی عزت کی بات ہے، تو میں نے اس لیے لمبا جواب دیا تھا۔ تو حضرت امام غزالی نے کہا اگر آپ جیسے نبی کا اللہ سے دیر تک کلام کرنا آپ کے لیے عزت کی بات، تو آپ جیسے نبی سے میرے جیسے شخص کا کلام کرنا میرے لیے عزت کی بات نہیں ہے۔ نبی پاک نے امام غزالی کو انگلی سے جیسے ٹوکا دیتے نا، چوکا، اور ادب کر جانتا نہیں ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے تھپڑ مار کے اسرائیل کی آنکھ پھوڑ دی تھی، تو نے ان سے مناظرہ شروع کر دیا، ادب کر۔ لیکن جو بات میں نے بتانی تھی وہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ایک جہان سے دوسرے جہان کا علم رکھتے ہیں، ارے جن کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے آقا کی کتنی شان ہوگی۔ وہ لوگ جو تعجب کرتے ہیں وہ دیکھیں۔ اب میں آپ کو دوسری مثال دوں، حضور کا یہ فرمان ان کانا صحیحاً کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا، فرعون نے جادوگر بلائے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کیا، کامیاب ہوئے۔ اب نبی پاک کی امت میں دیکھیں، جب حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان تشریف لے گئے، اجمیر گئے، وہاں کا راجا، وہ ہندو راجا، اس نے بھی مقابلے پر جادوگر بلائے، حضرت خواجہ غریب نواز کو کامیابی ہوئی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ادھر خواجہ غریب نواز کا واقعہ، وہاں پر جو شان نبی سے ظاہر ہوئی یہاں نبی کی امت کے عالم سے ظاہر ہوئی۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالی نبی پاک کے غلاموں کو وہ شان عطا فرماتا ہے جو ہمیں دنیا و آخرت میں ہماری لیے سند بن جاتی ہے، اس نمونہ بن جاتی ہے۔ نبی پاک کو اللہ نے بہترین نمونہ بنا دیا، ان کے غلام بن جاؤ، دیکھنا کامیابی ہوگی۔
وہ لوگ جو کہیں نہیں جی بڑی مشکل ہے جی، وہ زمانہ اور تھا، پتھر کی دنیا تھی، لوگ جو ہیں کچھ کھا لیتے تھے جو مل جاتا تھا، آج کھانوں کے نام ہی اتنے ہیں دنیا میں، طرح طرح کے کپڑے ہیں، ڈیزائن ہیں، روزانہ جناب پہلے ایک ٹیلی فون ہوتا تھا، اس کو جناب ہاتھ سے چلاتے تھے دیر تک، تب جا کے کہیں اس میں نمبر ڈائل ہوتا تھا، آواز آتی تھی، پھر اس کے بعد دوسرے ٹیلی فون آئے، گھمانے والے آئے، پھر ڈیجیٹل آئے، اب تو جناب موبائل آ گیا ہے، جیب میں رکھو، دنیا میں گھومو، آپ باتھ روم میں ہو یا کمرے میں ہو، بلڈنگ میں ہو یا سفر میں ہو، جہاں جاؤ بات کرو، دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، پہلے کا وقت اور تھا۔ میں کہتا ہوں اس سے بھی میرا ہی عقیدہ سچا ثابت ہوتا ہے، وہ ایک ٹیلی فون جو آپ جیب میں لے کے پھرتے ہیں، اس کا تعلق کہیں نہ کہیں اس کے سگنل سے ہے، جتنی سگنل کی رینج ہوگی اتنی حد تک کام کرتا ہے، اس سے ہٹ جاؤ تو کام نہیں کرتا۔ اس نے بھی ہمارے عقیدے کو ہی ثابت کیا ہے، ارے تعلق سگنل سے ہو جائے تو ٹیلی فون کا سیٹ جیب میں پڑا کام کرتا ہے، تعلق مصطفیٰ سے ہو جائے بندہ قبر میں بھی کام کرتا ہے۔ جس طرح دنیا میں بجلی کا نظام کے تعلق مین پاور ہاؤس سے ہونا چاہیے، جہاں بجلی جنریٹ ہو رہی ہے، بن رہی ہے، وہاں تک تعلق درست ہو تو بلب روشن ہوتا ہے، ٹیلی فون کا سیٹ ایکسچینج سے تعلق ہو تو چالو ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان کے حوالے سے جس کا تعلق مصطفیٰ سے نہیں، وہ بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ فرماتا ہے مجھ سے امید رکھتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میں نے اپنے حبیب کو نمونہ بنا کے بھیج دیا ہے تمہارے لیے۔ اب سنو، رضا چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو ان کے غلام بن جاؤ۔ جب ان کے غلام بنو گے، ان کی پیروی کرو گے تو مجھ سے امید رکھنا کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کپڑے سلواتے ہوں گے، کچھ لوگ خود سی لیتے ہوں گے، ورنہ زیادہ تر درزی سے سلواتے ہیں یا سلے سلائے ریڈی میڈ لے لیتے ہیں۔ ایک صاحب آپ کو کہیں درزی سے جا کے کہنا یار میرے لیے کپڑے سی دے، سائز کیا ہے؟ کہنا سائز وائز کچھ نہیں ہے، بس اندازے سے بتا دینا۔ صحیح سلیں گے؟ اونچی؟ اور وہ اپنا ایک جوڑا بھیج دے نمونے کا، اس کو دے دینا کہ اس کو دیکھ لے، اور وہ اسی کے مطابق بنائے گا یا نہیں بنائے گا؟ اونچی؟ صرف سمجھنے کے لیے بات کی ہے، بلا تشبیہ، بلا۔ ہم سب نے دنیا میں آ کر زندگی گزارنی تھی، یہاں پر ہمارے لیے حکم ہے ہم قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں، تو ہمیں کوئی نہ کوئی نمونہ چاہیے تھا۔ نماز پڑھے تو کیسے؟ یا اللہ تیرا حکم ہے نماز پڑھے، نماز کس کو کہتے ہیں؟ قیام کیسے کرنا ہے؟ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں؟ باندھنے کہاں ہیں؟ رکوع میں کتنا جھکنا ہے؟ رکوع کے بعد سیدھا سجدے میں چلے جانا ہے یا کھڑے ہونا ہے؟ سجدہ کتنے اعضاء پر کرنا ہے؟ کتنا کرنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ سجدے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہمیں کوئی تفصیل قرآن میں ترتیب سے پوری طرح نہیں ملتی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو نمونہ بنا کر بھیج دیا، میرے نبی کو دیکھتے جاؤ، جیسے یہ کرتے ہیں ویسے کرتے جاؤ۔ اب نماز اس کی جو نبی کی غلامی کرے، روزہ اس کا جو نبی کی غلامی کرے، اعمال اس کے جو نبی کی غلامی کرے۔ جو نبی کی غلامی نہیں کرتا اس کا کوئی عمل مقبول۔ اور سنیں، تھوڑا سا میں نے کوشش کی ہے، زیادہ نہیں پھیلا رہا، ورنہ پھیلاتا تو اور زیادہ آسانی سے سمجھ آتا۔ ایک دو مثالیں اور دیتا ہوں۔ کیا ہم نماز میں کسی سے بات کر سکتے ہیں؟ اونچی؟ قرآن میں لکھا ہے کہ نماز میں کسی سے بات نہیں کرنی۔ پیاس لگے، گرمی ہے آج کل، زور کی نماز دوپہر میں جب ہوتی ہے، اس وقت دھوپ بڑی تیز ہوتی ہے، پیاس لگے نماز میں پانی پی سکتے ہیں؟ اونچی؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ آواز آئے، ٹیلی فون بج اٹھے جیب میں، تو مسجد میں بند تو کرنا نہیں،
پتا کیسے چلے گا نمازیوں کو کہ ہمارے پاس موبائل ہے؟ دکھانا ہے، بھلے کھلونا ہی رکھا ہو، دکھانا ہے، بند نہیں کرنا. مسجد کا ادب نہیں ہے، موبائل بتانا ہے. وہ بج اٹھے کیا نماز میں سن لیں؟ اونچی کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ دکھاؤ مجھے. کتنے سوال ہیں اس طرح کے؟ اور حکم ہے چوری کرنے والا مرد یا عورت قرآن میں اس کے ہاتھ کاٹ دو. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ہاتھ کاٹ دو. کتنی چوری پر کاٹے؟ 5 پیسے کی بھی چوری ہے، 5 روپے کی بھی چوری ہے، 5 لاکھ کی بھی چوری ہے. کتنی چوری پہ کاٹے؟ کون سا کاٹے؟ کتنا کاٹے؟ قرآن میں ہے. اونچی کیسے عمل ہوگا؟ اللہ فرماتا میں نے اپنے حبیب کو نمونہ بنا کے بھیج دیا. جو پوچھنا ہے ان سے پوچھ لو، یہ تمہیں عمل کر کے دکھائیں گے. قرآن پڑھتے جانا، نبی کی سیرت کو دیکھتے جانا، یہ مکمل نمونہ بنا کر بھیجے گئے ہیں. اللہ چاہتا تو ایک ایک بات قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دیتا، مگر نہیں، اللہ نے ہم سب کے لیے کھول کھول کر بیان نہیں کی. جس پر اتارا اس کو سب کچھ بتایا. حالانکہ قرآن میں ہر شے کا روشن بیان، مگر ہر ایک کے لیے نہیں. پتا کیا چلا؟ اللہ یہی چاہتا ہے لوگ جب تک قرآن کے محتاج رہے اس کے نبی کے بھی محتاج رہے. حضور فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسی میں پڑھ رہا ہوں، نہیں، بلکہ فرمایا ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. جیسی نماز وہ پڑھتے تھے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہمیں کیا فرمایا؟ جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو، ویسا کرو. تو پتا چل گیا کہ نبی کی غلامی نہیں کریں گے تو بات بن سکتی. تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں علماء نے جو باتیں لکھی ہیں ان کی صرف جھلک دکھاؤں گا، باقی تفصیل انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. توجہ. پہلی بات، علماء فرماتے ہیں جس کو بہترین نمونہ بنایا جائے، جس کو بہترین نمونہ کہا جائے، اس میں 5 باتوں کا ہونا ضروری ہے. کتنی باتوں کا؟ میں نے ہاتھ یوں نہیں دکھایا، آپ ناراض نہ ہو جائیں، یوں دکھایا. کتنی؟ اونچی. پہلی چیز، جس کو بہترین نمونہ بنایا جائے وہ ہر طرح کامل اور مکمل ہونا چاہیے. کامل اور مکمل. دوسری بات، جو چیز بنائی جائے اس کو بہترین نمونہ بنایا جائے، اس کو بیرونی غبار سے، گرد سے، آلودگی سے پاک رکھا جائے. 2 باتیں. تیسری بات یہ کہ اس کی تعریف کی جائے تو بنانے والا خوش ہوتا. بنانے والا، جو چیز بنائی گئی ہوگی اس کی تعریف کریں گے تو بنانے والا خوش. چوتھی بات، اس میں عیب نکالا جائے گا تو بنانے والا اونچی اور اونچی. دوسری بات، آخری بات جو 5ویں رہ گئی وہ یہ کہ جس کو نمونہ بنایا جائے اس کو چھپایا جاتا. 5 باتیں ہو گئی. اب ان 5 میں صرف جھلک دکھانی ہے. پہلی بات، وہ ہر طرح کامل ہونا چاہیے، مکمل ہونا چاہیے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں نے عام طور پہ بات کی نا، اب اگر ان کو بھی دیکھیں تو آئیے ان کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. اللہ نے ساری مخلوق پیدا کی، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، جانور ہوں گے، پرندے ہوں گے، تمام مخلوق، انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا. حضرت آدم بھی نبی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش جتنے نبی رسول ہوئے، سب سے آخر میں نبی پاک تشریف لائے. سارے نبی کمال والے ہیں، میرا نبی ان سب سے زیادہ کمال والا ہے. کوئی شبہ ہے؟ تو پھر اعلیٰ حضرت کو سلام کرو. سچ لکھتے ہیں سب سے اولا
جو مانتا ہے، جو یقین رکھتا ہے وہ محبت کے ساتھ کہہ لے، دوسرا اگر یقین نہیں رکھتا نہ کہے۔ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا۔ معلوم کیا ہوا؟ سارے نبی کمال والے ہیں۔ حضرت آدم بڑی شان والے، حضرت نوح بڑی شان والے، حضرت ابراہیم بڑی شان والے، حضرت یوسف بڑی شان والے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب بڑی شان والے ہیں، مگر جو شان پیارے مصطفیٰ کی ہے وہ ان میں سے کسی کی نہیں، یہ سب بھی مانتے ہیں۔ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا۔ سورت کا معاملہ ہو، سیرت کا معاملہ ہو، علم کا معاملہ ہو، عمل کا معاملہ ہو، علم کا معاملہ، جمال کا معاملہ، کمال کا معاملہ، جو شان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ سب سے اولا اعلی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے ان کو اسماء سکھائے، میرے نبی کو سب کچھ سکھایا۔ حضرت یوسف کو حسن دیا، میرے نبی کے حسن کے 9 حصے ملے۔ حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلا کر ہم کلامی کا شرف بخشا۔ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا۔ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کمال بخشا، مگر جو شان پیارے مصطفیٰ کی ہے ذرا دیکھیں، میرا نبی تو وہاں گیا معراج کی رات، جہاں وہاں کہاں سب ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا، حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھایا، مگر میرے نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے قرب خاص میں بلا کے اپنا دیدار عطا کیا۔ ان جیسا کوئی اور علم کے لحاظ سے دیکھیں، جس شان سے دیکھیں، میرے نبی جیسا کوئی اور نہیں، وہ کامل ہیں، مکمل ہیں، نہ ان جیسا کوئی پہلے ہوا، نہ ان جیسا کوئی آج ہے، نہ آگے ہو سکتا ہے۔ رب نے ان کو بے مثل بنایا، بے مثال بنایا۔ یہ بھی ایک پوری تقریر ہے ان کا کامل مکمل اکمل ہونا۔ دوسری بات، جس کو بہترین نمونہ بنایا جاتا ہے اس کو بیرونی گرد و غبار سے، آلودگی سے بچایا جاتا ہے۔ کوئی چیز بنائے کو کمپنی والے، اس پہ گرد پڑ جائے، غبار پڑ جائے تو کیا تعریف کریں گے؟ اونچی، اس میں میل نہیں آنے دیں گے، صاف ستھرا رکھنا، بھائی گرد و غبار نہ پڑے، چمکتا نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ انسان کے حوالے سے بات، انسان کوئی چیز بنائے، نمونہ بنا کے پہلے سیمپل پیش کرتے ہیں، سیمپل دیکھ کے اگلا متاثر ہوتا ہے کتنا اچھا ہے، تو وہ کہتا ہے جی بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی کمپنی، تعریف ہوتی ہے، مگر اس پہ گرد و غبار پڑا ہو، آلودگی لگی ہو، کچھ ہو، تو آپ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ بلا تشبیہ بات سمجھنے کے لیے، نبی کے اندر کوئی خرابی ہوتی، خدا نخواستہ، معاذ اللہ ان کے بارے میں کوئی سوچا جاتا کہ ان کے اندر میل ہے، آلودگی ہے یا کوئی خرابی ہے، تو کیا وہ بہترین نمونہ ہوتے؟ میرے نبی کو اللہ نے بے عیب بنایا ہے، میرے نبی کو رب نے پاک بنایا ہے، پتا چلا وہ واقعی بہترین نمونہ ہے، ان میں کوئی عیب اونچی۔ یہاں شاید کسی کے ذہن میں ایک شبہ آ جائے، کوئی یہ کہے کہ بے عیب تو اللہ کی ذات ہے اور آپ نے کہہ دیا نبی کو بے عیب، تو جو بات اللہ کے لیے کہنی تھی وہ آپ نے نبی کے لیے کہہ دی، تو اور شرک کس بلا کا نام ہے؟ تو سمجھا دوں، اللہ بے عیب ہے ذاتی طور پر، حقیقی طور پر اللہ کو کسی نے بے عیب بنایا نہیں، نبی کو اللہ نے بے عیب بنایا ہے۔ اللہ کا بے عیب ہونا اس کی شان کے مطابق، نبی کو بے عیب اللہ نے بنایا نبی کی شان کے مطابق، تو کوئی برابری نہیں، بہت سے فرق ہو گئے، جب فرق ہو جائے برابری نہیں، جب برابری نہیں تو شرک بھی۔ ہم اللہ کو جیسا بے عیب مانتے بالکل ویسا بے عیب نبی کو مانتے نہیں۔
لیکن جس طرح دوسرے مخلوق میں عیب ہے، نبی میں ایسا کوئی عیب نہیں۔ یاد رکھنا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے بے عیب ہے، اللہ کے بنانے سے۔ یہ میرا ہی عقیدہ نہیں ہے، صحابی کا بھی عقیدہ ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی پاک کے سامنے یہ بات کہتے ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، گویا کچھ ایسے جیسا آپ چاہتے تھے۔ صحابی کہہ رہا ہے اللہ نے نبی کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ نبی کے سامنے کوئی بات کی جائے، نبی اس کا انکار نہ کرے تو کیا مطلب اس بات میں کوئی غلطی نہیں، ورنہ نبی کی تو ڈیوٹی ہے کہ اس کے سامنے کوئی غلط بات ہو تو وہ ٹوکے۔ حضور نے ان کو منع نہیں فرمایا، الٹا انعام دیا، تو پتا چلا میرے نبی پاک میں کوئی عیب اونچی۔ کوئی اگر عیب بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنا عیب بیان کرتا ہے، نبی میں کوئی عیب۔ ابو جہل دیکھتا ہے برائی کرتا ہے، صدیق اکبر دیکھتے ہیں تعریف کرتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ کہیں گے ایک نے تعریف کی ایک نے برائی کی۔ نبی پاک نے کہا وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، حضور ایک برا کہہ رہا ہے ایک اچھا کہہ رہا ہے، دونوں صحیح کیسے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میری حقیقت کو تو میرے رب کے سوا جانتا کوئی نہیں۔ ابو جہل نے مجھے دیکھا تو برا کہا، صدیق اکبر نے دیکھا تو اچھا کہا۔ کیوں کہ میری ذات تو آئینہ ہے۔ جب ابو جہل نے دیکھا اس کو اپنا آپ نظر آیا، اس نے برا کہہ دیا۔ صدیق اکبر نے دیکھا ان کو اپنا حسن نظر آیا، انہوں نے اچھا کہہ دیا۔ ارے میں کیسا ہوں، مجھے تو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے نبی میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو کیسا بنایا؟ وہ اتنے چمک والے ہیں جو ان سے لگ جاتا ہے وہ چمک جاتا ہے۔ اسی لیے ہم تو جھولی پھیلا کے فریاد کرتے ہیں۔ ہمیں تو ہمارے اعلیٰ حضرت نے کیا سکھایا؟ تم نبی کے بارے میں شبہ کرتے ہو تو شبہ کرنے والوں سنو ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کیسا بنایا؟ وہ اتنے چمک والے ہیں جو ان سے لگ جاتا ہے وہ چمک جاتا ہے۔ اسی لیے ہم تو جھولی پھیلا کے فریاد کرتے ہیں۔ ہمیں تو ہمارے اعلیٰ حضرت نے کیا سکھایا؟ تم نبی کے بارے میں شبہ کرتے ہو تو شبہ کرنے والوں سنو ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ حضور آپ خود ہی چمکتے نہیں، دوسروں کو بھی، بلکہ جو چمکتا ہے وہ آپ ہی سے چمکتا ہے۔ سورج چمکا تو آپ سے، چاند چمکا تو آپ سے، تارے چمکتے ہیں تو آپ سے، اجالا ہے تو آپ سے۔ آج کسی کو چمک لینی ہے تو کہاں سے ملے گی؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضور آپ نے سب کو چمکایا ہے، مجھے بھی چمکا دیجئے۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے وہ خود ہی نہیں چمک رہے، دوسروں کو چمکا رہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے مشکات شریف میں۔ یہ مشکات حدیث کی وہ کتاب ہے جب تک کوئی پڑھ نہ لے عالم نہیں بنتا، ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں حدیث موجود۔ دو صحابی، ایک کا نام اسید، اسد کی تصغیر، اسید کے معنی ہوں گے چھوٹا
چھوٹا شیر، اسید اور عباد، یہ دو صحابی عشاء کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے حجرے میں بیٹھ کر کچھ سوال و جواب علمی گفتگو کرنے آئے، کچھ پوچھنے آئے۔ باہر بارش شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں یہ ڈامر کی تارکول کی سڑکیں نہیں تھیں، اسٹریٹ لائٹ، کھمبے، روشنی کا کوئی انتظام نہیں۔ مدینہ منورہ میں چھوٹی چھوٹی گلیاں کچی سے وہ تھی، کیچڑ بن گیا پانی جمع ہو کے، اندھیرا ہو گیا، صحابی اندر بیٹھے باتیں کرتے کرتے آدھی رات ہو گئی۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باہر بارش شروع ہو گئی ہے، اندھیرا بھی ہے، پانی کی وجہ سے کیچڑ بھی ہوگا، ہمیں جانے میں دشواری ہوگی، ہمارے پاس لائٹ کا بتی کا کوئی انتظام نہیں، ہم کیسے جائیں گے؟ اے صحابہ، تمہیں پتا تھا نا کہ کس کی بارگاہ میں بیٹھے ہو؟ یہ آقا تمہارے ناز اٹھاتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کیوں آئے تھے سوال کرنے، میں نے بلایا تھا اس وقت، رات کے ٹائم سوال کرنے آ گئے، کل دن میں پوچھ لیتے۔ تمہیں پتا ہے لائٹ کا کوئی انتظام نہیں، بارش ہوئی ہے، کیچڑ ہو جائے گا، تم لوگ فوراً چلے کیوں نہیں گئے؟ اب یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ لائٹ کا بھی انتظام کروں تو میں گھر پہنچاؤں۔ میرے آقا نے ایسی کوئی بات، صحابہ جانتے تھے کہ کس کی بارگاہ میں بیٹھے، ان کو ناز تھا، وہ جانتے تھے یہی مشکلیں حل ہوتی ہیں، وہ جانتے تھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، انہیں پتا تھا کہاں بیٹھے ہیں، یہ رحمت للعالمین آقا ہے، کسی کو خالی لوٹاتے اور جن کی بارگاہ سے ہی رب ملا ہے، انہی کی بارگاہ سے سب ملے گا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا تمہارے پاس چھڑی ہے، چھڑی جانتے ہو، لکڑی، لاٹھی، اسٹک، سوٹی، کتنے نام ہے آپ کے یہاں بھی، کوئی ڈنڈا ہی کہہ لو آپ، ہے جی ہے۔ یہ لاٹھی ہاتھ میں رکھنا سنت ہے، لاٹھی ہاتھ میں رکھنا اونچی، کئی قسم کے کتے ہوتے ہیں نا، کام آتی ہے، سمجھ رہے ہو نا، کام آتی ہے، طرح کوئی جانور آ جائے، کوئی چیز آ جائے، لاٹھی ہاتھ میں ہو، ہتھیار سنت ہے، صحابہ سنتوں کے پابند تھے۔ لاٹھی فرمایا مجھے دینا، سرکار نے صرف ایسے ہی لاٹھی لے کے نا ہاتھ لگا دیا، فرمایا جاؤ یہ تمہارے لیے روشنی کرے گی، یہ تمہارے لیے۔ آپ کے پاس یہاں کوئی لکڑی کا کام کرنے والا ٹمبر مرچنٹ یا کارپینٹر بیٹھا ہو، مجھے بتائے لکڑی روشنی کرتی ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارے لیے روشنی کرے گی، تمہارے لیے۔ صحابیوں نے یہ نہیں کہا کہ جی آج تک نہیں کی کیسے کرے گی، وہ صحابی تھے، وہابی نہیں، صحابی تھے۔ باہر نکلے، وہ صحابی کہتے ہیں جوں ہی حجرے سے باہر نکلے اس لاٹھی سے روشنی نکلنی شروع ہو گئی۔ ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی ہے، سنیں، وہ کہتے ہیں وہ روشنی جس طرح آپ کے یہاں ٹارچ بیٹری سے نکلتی، اس لاٹھی سے روشنی نکل رہی تھی، ہم بڑے مزے سے اس روشنی میں سفر کر رہے ہیں۔ کچھ آگے جا کر دونوں کا راستہ آگے بدل رہا ہے، ایک نے دائیں جانا ہے، ایک نے بائیں جانا ہے، ایک کا گھر ادھر دوسرے کا گھر ادھر۔ تو جس کے ہاتھ میں وہ چمکتی لاٹھی تھی وہ بڑا خوش تھا، اور جس کے ہاتھ میں روشنی نہیں تھی وہ کہنے لگا میں کیسے جاؤں گا؟ تو اس پہلے نے یہ نہیں کہا کہ چل ٹھیک ہے پہلے میں تجھے پہنچاتا ہوں پھر میں واپس آ جاؤں گا، نہیں، اس نے کہا اپنی لاٹھی مجھے دے۔ اس نے اس کی لاٹھی لے کر اپنی لاٹھی سے لگائی، اس کی لاٹھی بھی چمکنے لگی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے،
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سرکار روشنی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ مشکلیں حل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ بتائیے. وہ صرف خود نہیں چمک رہے، دوسروں کو چمکا رہے ہیں. پہلے آسمان نبوت پر نبی تارے بن کے چمکے، اب آسمان ولایت پر ولی تارے بن کے چمک رہے ہیں. پہلوں میں بھی میرے نبی کا نور تھا، ان میں بھی میرے نبی کا نور ہے. میرا نبی صرف خود ہی نہیں چمکا، دوسروں کو بھی چمکایا. اللہ ان کو سراجم منیرہ فرماتا ہے، یہ چمکانے والے آفتاب. تیسری چیز، دو باتیں ہوئی. تیسری چیز کہ جو بہترین نمونہ ہو اس کو چھپایا نہیں جاتا. چھپایا اس کو تو سب سے نمایاں کیا جاتا ہے. سمجھنے کے لیے بات کروں، آپ فروٹ کی پیٹی لے کہیں سے تو وہ جو سب سے اچھے ہوتے ہیں نا وہ اوپر رکھتا ہے نمایاں، اور ان میں بھی ان کو خاص ہو تو اس کو الگ بالکل اونچا کر کے رکھتا ہے یا نہیں؟ وہ بہترین ہے تاکہ دیکھیں آپ کے سارے ایسے ہوں گے تو آپ خوش ہو جائیں. دیکھیے کتنی اچھی. تو جو بہترین نمونہ ہوتا ہے اس کو چھپایا. اللہ نے سرکار کو سب سے بہترین بنایا، ان کو چھپایا نہیں، ان کو سب سے نمایاں کر کے بھیجا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں نے کہا نا یہ پورے موضوع ہے، الگ الگ پوری تقریر ہے. میں خلاصہ صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے نمایاں کیا. پہلے نبی جتنے آتے رہے وہ بھی میرے نبی کا ذکر کرتے رہے، نبی پاک کی تعریف کرتے رہے، بتاتے رہے کہ اصل آنے والا آ رہا ہے. حضرت آدم نے اپنی مشکل حل کرائی تو میرے نبی کی بدولت. حضرت نوح کی کشتی پار لگی تو میرے نبی کی بدولت. حضرت ابراہیم پر آگ گلزار ہوئی تو میرے نبی کی بدولت. حضرت اسماعیل چھری کی تیز دھار سے بچے تو میرے نبی کی بدولت. میرے نبی کا چرچا ہر نبی کرتا رہا. ارے یہ سب تو کیا خود رب العالمین ان کا چرچا کر رہا ہے. ان کو چھپایا نہیں، نمایاں کیا. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہر نبی کسی نہ کسی قوم، کسی نہ کسی علاقے، کسی نہ کسی زمانے کے لیے آیا. وہ زمانہ ختم، وہ علاقہ، وہ قوم اس وقت تک جب تک ان کی نبوت، اس کے بعد وہ سلسلہ نہیں. میرے نبی پاک تمام کائنات کے لیے اللہ کے رسول بن کر آئے. پہلے نبی آئے، ایک مخصوص علاقہ، مخصوص قوم، مخصوص ٹائم، ختم. وہ تشریف لے گئے، وہ ٹائم ختم، وہ زمانہ ختم، ان کی نبوت کا سلسلہ ختم. اسی لیے اعلی حضرت کیا خوب فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت ہے. حضور سب کے رسول. انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. چھپایا نہیں. اور آج شان کیا ہے؟ آج شان کیا ہے؟ کسی آنکھ والے سے پوچھو. حضور کو اللہ نے چھپایا، اونچی نمایاں کیا ہے. آنکھ والا کیا کہتا ہے؟ نظر آتے ہیں ہر ذرے میں نظارے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی کہہ لیجئے نظر آتے ہیں ہر ذرے میں نظارے محمد کے
قمر میں شمس میں ہر گل میں ہے جلوے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک کو اللہ نے کتنا نمایاں کیا، یہ ساری کائنات انہی کے نور سے بنی ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی۔ چوتھی بات، بہترین نمونے کی تعریف کریں تو بنانے والا خوش ہوتا ہے، بنانے والا۔ جتنے مانتے ہیں وہ آواز لگائیں، بنانے والا۔ اور پانچویں آخری بات کہ بہترین نمونے میں اگر عیب نکالا جائے تو بنانے والا خوش ہوتا نہیں۔ دونوں باتیں سامنے رکھتے ہیں، تعریف کریں گے تو بنانے والا خوش ہوگا، عیب نکالیں گے تو بنانے والا۔ تو جس کو رب نے بہترین نمونہ بنایا، بتاؤ اس میں عیب ہو سکتا ہے؟ ابھی میں آپ کو بات سنا چکا ہوں، اس میں کوئی عیب۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا، تو دانت نہ ہو تو عیب ہوتا ہے۔ میں نے کہا پورا دانت کہاں شہید ہوا تھا؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ پورا دانت مبارک نکل گیا تھا؟ دانت مبارک کا چھوٹا سا ایک کنارہ ان کا شہید ہوا تھا، پورا دانت نہیں۔ اور جس طرح ہیرے کو تراشیں تو چمک بڑھ جاتی ہے، اس کنارہ ٹوٹنے سے تو حضور کے دانت کی چمک اور بڑھ گئی تھی۔ ان میں کوئی عیب اور عیب تیری سوچ میں ہے، تیری نظر میں ہے، میرے نبی میں کوئی عیب۔ ان جیسا حسین کوئی اور، ان جیسا جمیل کوئی اور، پوری مخلوق میں ان جیسا کمال والا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ کرے گا یا نہیں؟ سمجھاؤں مثال کے طور پر، آپ کاریگر کہتے ہو اپنے آپ کو، انجینئر کہتے ہو، آپ کوئی چیز بنائیں، مشین بنائیں، کوئی چیز بنائیں، رکھیں سامنے، کوئی آ کے کہے گا بھائی کیا چیز بنائی ہے تم نے، خوش ہوں گے یا نہیں؟ آپ جو نہیں خوش ہوگا وہ ہاتھ اٹھا دے، سارے ہوش میں بیٹھے ہیں، خوش ہوں گے نا جی؟ اچھا جی، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچی پیدا ہو، اولاد پیدا ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، مرد بھی آتے ہیں، عورتیں تو خاص طور پہ آتی ہیں۔ بچے کو ضرور دیکھنا ہے عورت نے، اور جو دیکھے گی چپ رہتی، ضرور کوئی نہ کوئی بات کرتی ہے، ارے اس کا ماتھا دیکھو، ناک دیکھو، کام دیکھو، کوئی کہے گا ماں جیسی، کوئی چپ رہتی، بولے وہ تعریف کریں گی تو ماں خوش ہوگی یا نہیں؟ حالانکہ ماں نے پیدا تو رب نے کیا، ماں نے تو صرف جنا ہے، لیکن ماں خوش ہوتی ہے۔ سب سے بالا او بالا نبی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، محبت ہو نا تو آواز نکلے گی۔ ویسے سیاسی جلسوں میں جا کے جب نعرے لگاتے ہو، گلے پھاڑتے ہو، آواز بیٹھ جاتی ہے، حالانکہ کوئی ثواب ہوتا نہیں۔ میں نبی کی تعریف کر رہا ہوں، جس کا دل شامل ہو میرے ساتھ مل کے کہے سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنی ان کی تعریف کرو، رب اب آپ میں سے جو رب کو خوش کرنا چاہے نبی کی تعریف کرے۔ نبی کی کتاب کا نام حلیۃ الاولیاء، امام ابو نعیم اصفہانی نے اس کو مرتب کیا۔ عربی میں اصل کتاب ہے، اردو ترجمہ بھی بازار میں ہے۔ اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، سنو دھیان سے تاکہ آپ کو پتا چلے جو نبی کی تعریف کرتا ہے اللہ اس سے کیسا خوش ہوتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ، پہلے بھی سنا ہوگا، پھر سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، بنی اسرائیل میں ایک شخص مر گیا،
لوگوں نے اس کو اتنا برا سمجھا کہ جب وہ مر گیا اس کو نہلایا نہیں، کفن نہیں پہنایا، نماز نہیں پڑھی، دفن نہیں کیا، اس کی مردہ باڈی کو، جس کو ڈیڈ باڈی کہتے ہیں، اس کے مردہ جسم کو لے جا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اتنا لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، برا سمجھتے تھے، ان کا یہ اس لائق نہیں کہ اس کو دفن کرے، اٹھاؤ کوڑے پہ پھینک دو، کوڑے جیسا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اے موسیٰ لوگوں نے اس کو کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا، جاؤ اس کو وہاں سے اٹھاؤ، نہلاؤ، کفن پہناؤ اور عزت کے ساتھ دفن کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ تیری شان بے نیازی، لوگ تو اتنا برا سمجھ رہے کہ انہوں نے کوڑے پہ پھینک دیا، تو مجھے اپنے نبی کو فرما رہا میں عزت کے ساتھ اس کو دفن کروں، مولا راز کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ لوگوں نے اس کو برا سمجھ کے کوڑے پہ پھینک دیا، ہمارے نزدیک یہ بندہ بہت پیارا ہے۔ لوگوں نے اس کو برا جانا، ہمارے نزدیک بہت۔ پتا چلا بعض بندے دنیا میں نہیں پتا چلتا، اس دن پتا چلے گا، ڈرا کرو اللہ سے، یا اللہ ہمیں کبھی رسوا نہ کر۔ اللہ نے فرمایا ہمیں یہ بہت پیارا ہے، اور پیارا ہونے کی وجہ بھی سن لو، اے موسیٰ ہم نے اس کی بدعملیاں نہیں دیکھی، بدعمالیاں نہیں دیکھی کہ کیا کیا کرتا تھا، دیکھا تو یہ دیکھا جب تورات کی تختیاں کھولتا تھا، جہاں میرے حبیب کا نام آتا تھا یہ چوم لیتا تھا۔ اللہ جہاں کہیں میرے نبی کا نام آتا تھا یہ چوم لیتا تھا اور ان پہ درود بیچتا تھا۔ بس میرے حبیب سے پیار کیا، ہم نے اس کو بخش دیا۔ جو نبی کی تعریف کرے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے۔ مجھے بتاؤ نمرود نام سنا ہے؟ میں کوئی پھل امرود کی کوئی قسم کا نام نہیں لے رہا ہوں، نمرود نام سنا ہے نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روئے زمین کا بادشاہ، خدائی کے دعوے کرنے والا، بہت اپنے آپ کو سمجھنے والا، خدائی کے دعوے کیے ہوئے روئے زمین پر اللہ نے حکومت دے دی، مزے کرتا رہا۔ جب اللہ کے پیارے حضرت ابراہیم کی اس نے گستاخی کی، اللہ نے پکڑا، ایک مچھر سے مروایا، مچھر سے۔ مچھر جانتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا؟ اس علاقے میں نہیں ہوتے؟ بڑی اچھی بات ہے اگر نہیں ہوتے یہاں تو۔ مچھر جانتے ہیں؟ ہڈی ہوتی ہے اس میں، چھوٹا سا مچھر، اس کے ناک کے ذریعے گھس گیا اس کے دماغ میں۔ پہلے تو خود تھپکیاں مارے اپنے سر کو، کیونکہ مچھر وہ جب تک گھومتا رہتا تھا ٹھیک ہے، جہاں کہیں بیٹھا اس کو تکلیف ہے، یہ مارتا تھا کہ وہ اڑے، کیونکہ جب بیٹھتا مچھر تو پھر انجیکشن لگاتا ہے۔ خدائی کے دعوے کرنے والا، پوری دنیا کا بادشاہ بنا ہوا، مچھر گھسا ہوا ہے، اپنے آپ کو تھپڑ مارا۔ کب تک مارے تھپڑ؟ دیکھ لو خدائی کے جو دعوے کرتے ہیں خود اپنے آپ کو مارتے ہیں۔ ہاتھ تھک گیا تو اس نے اپنا جوتا پکڑ لیا، اپنے سر پہ اپنا جوتا مار رہا ہے، ڈنڈی مارے تو وہ اور چوٹ لگے، اب خود مارتے مارتے تھک گیا، لوگوں سے کہنے لگا مارو، خدا کو جوتے پڑ رہے ہیں، خدائی کے دعوے کر رہے ہیں تو خدا کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ خود حکم دے رہے جوتے مارو، معاذ اللہ ثم معاذ، خدائی کے دعوے وہ جوتے مار رہے ہیں۔ وہ مارنے والے بھی آپ کو پتا ہے نا، کبھی کو ہلکا ہاتھ مارے، کبھی کو تیز مارے۔ وہ اس کا جب وہ مچھر جب تک گھومتا رہے ٹھیک ہے معاملہ، جہاں بیٹھا وہ پھر گئے چلا مارو، وہ ایک نے کو ذرا زور سے ہی مار دیا، معاملہ تھا، مچھر سے مروا دیا اللہ۔ جب اس کے پیارے کی گستاخی کی تو پھر بات نہیں چلی، پھر تباہی آئی۔ فرعون نام سے ظاہر ہے جس میں رعونت ہو، کبر و غرور ہے، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، فرعونیت۔
جب تک فرعون بنا رہا، جہاں کہتا تھا بارش ہو جاتی، اور زیادہ اللہ ایسے کو پکا کرتا ہے نا تاکہ سزا زیادہ ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی تو بچا، پوچھ رہا ہوں، لشکر سمیت غرق، آج تک اس کی وہ ممی بنا کے رکھی۔ اللہ فرماتا ہم نے اس کا وجود تاکہ لوگوں کو پتا چلے فرعون ہے اپنے وقت میں اپنے آپ کو اپنا انا ربکم الاعلی کہنے والا، اپنے آپ کو سجدہ کروانے والا، ذرا دیکھ لو کس حال میں بچا، اونچی۔ جب کسی پیارے کی گستاخی کی تو رعایت، تو جو اللہ کے حبیب کی گستاخی کرے بچ سکتا ہے؟ اونچی۔ جو تعریف کرتے ہیں ان سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اب تعریف کرنے والوں کی ذرا جھلک دیکھو، صدیق اکبر دیکھو، فاروق اعظم دیکھو، عثمان غنی دیکھو، علی شیر خدا دیکھو، عشرہ مبشرہ دیکھو، بدر والے دیکھو، احد والے صحابہ دیکھو، اہل بیت دیکھو، تابعین دیکھو، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، آگے چلو غوث اعظم، داتا صاحب، خواجہ غریب نواز، خواجہ نقشبند، خواجہ سہرور، آگے چلو اور دیکھتے ہو مولانا روم دیکھو، امام غزالی دیکھو، امام راضی دیکھو، اعلی حضرت دیکھو، خطیب پاکستان دیکھو، آج تک ان کے نام زندہ کیونکہ یہ نبی کی تعریف کرتے ہیں، ان کے نام زندہ، ان کے کارنامے زندہ۔ اور جنہوں نے عیب کی ہے، برائیاں کی، وہ دن مناتا ہے؟ کہیں کسی نے کہا ہو میں آج نمرود کا دن مناؤں گا، کوئی اٹھا ہو کہ جی میں فرعون کا دن مناؤں گا؟ نہیں نہیں، یزید کا دن منانے والا ہے کوئی؟ اونچی، پوچھ رہا ہوں آپ سے جی میں اس کا دن مناؤں گا؟ نہیں۔ مسلمانوں کو دیکھو، غوث پاک سے رشتہ داری نہیں پوری دنیا میں 11ویں ہو رہی ہے، داتا صاحب کی یاد منائی جا رہی ہے، ان کا کوئی روزے کی شبیہ دکھا دے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ جنہوں نے نبی کی تعریف کی ان سے اللہ خوش ہو گیا، اور جس سے رب راضی ہو گیا اس سے سب راضی ہو گئے، اور جنہوں نے نبی کی گستاخی کی کوئی راضی ہوا؟ جو نبی کی گستاخی کرے، نبی میں عیب نکالنے کی کوشش کرے، کیا آپ اس سے راضی ہوں گے؟ اونچی۔ جو راضی ہو سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے، ہے کوئی؟ کوئی نہیں۔ سنو، تو جس سے رب ناراض ہم اس سے راضی ہو سکتے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں؟ تو کہ رب اس سے راضی نہیں ہے، اس کی اپنی نماز ہوتی، اس کے پیچھے کسی اور کی کدھر سے ہوگی؟ کیا اس کو ووٹ دیں، اس کو کھالیں دیں، اس کو چندہ دیں، بہن بیٹی کا رشتہ دیں؟ نہیں، کیونکہ جو اللہ کو پسند نہیں وہ ہمیں پسند ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ارے جسے اللہ سے امید ہے اور آخرت سے امید ہے، اس کو سب سے پہلے نبی کی غلامی کرنی چاہیے اور کثرت سے یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اور نبی کی یاد کس کا ذکر ہے؟ اونچی۔ یہ نشانیاں بتائی ہیں۔ آج دنیا کے سامنے کہا جاتا ہے ارے یہ جاپان کی پالیسی ہے، یہ فرانس کا قانون ہے، یہ امریکہ کی جناب ایڈوائز ہے، یہ برطانیہ سے آیا ہے جناب فارمولا۔ ان سب کو چھوڑ دو، ہمیں اگر کچھ مل سکتا ہے صحیح نمونہ تو ذات مصطفیٰ میں ملے گا۔ مسلمان کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہونی چاہیے، ایک میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت ہے؟ ہاں ان کی شرح کوئی بیان کرے صحیح وہ درست، مگر قرآن و سنت کے مقابل کسی کو سنا جا سکتا، سنا اور قبول کیا جا سکتا نہیں۔ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب اللہ نے ان کو بہترین نمونہ بنایا ہے، اب آپ کو باپ دیکھنا ہو کہ اچھا باپ کیسا ہوتا ہے، آپ کو اچھا شوہر دیکھنا ہو، اچھا بھائی دیکھنا ہو، اچھا دوست دیکھنا ہو، اچھا انسان دیکھنا ہو، اچھا مصلح دیکھنا ہو، سپہ سالار دیکھنا ہو، استاد دیکھنا ہو، جس روپ سے دیکھو گے میرے نبی سے اچھا کوئی نہیں ہے۔
چنانچہ ان کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ایسا نمونہ ہے کہ اگر ان کی غلامی کریں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا۔ آج بورڈ لگا ہوتا ہے 30 سالہ ماہر ڈاکٹر حکیم، آپ کہتے 30 سال کا اس کو تجربہ ہے، بڑا سیانا ہے، اس کی بات سچی ہوگی۔ فلانا شخص یار اس کو 20 سال کا کام کا تجربہ، یہ تو نئے نئے آئے دوسرے، وہ 20 سال کا تجربہ رکھتا ہے، بہت سیانا ہے، اس کی بات صحیح ہوگی۔ تو جا یہ 20 30 40 سال کے تجربہ کار لوگ، ان میں تو نقص ہو سکتا ہے، اور رب کے بارے میں تو کوئی نقص سوچا نہیں جا سکتا۔ جس کو رب بہترین نمونہ فرمائے اس سے اچھا کوئی اور ہو سکتا؟ اب پڑھو اعلیٰ حضرت کا شعر، فرماتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے یہ جتنا ٹائم لگایا یہ اوور ٹائم تھا۔ میں 1 بجے کے بعد تقریر کرنے کی عادت نہیں ڈالنا چاہتا۔ لوگ صبح فجر ہی نہیں پڑھتے، دیر سے جلسہ ختم ہو جا کے سو جاتے ہیں، تو فجر میں اٹھتا کوئی نہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ یا تو ساری رات جاگو اور فجر پڑھ کے سو، اتنا ہو نہیں سکتا، دوسرے دن کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو 12-1 بجے تک تو کراچی والوں کو جاگنے کی عادت، کوشش میری یہی جہاں جلسہ ہو جلدی تقریر شروع ہو، جلدی ختم ہو جائے۔ 1 بجے ختم کر دینے تھی، مگر میں نے 40-45 منٹ اوور ٹائم لگا دیا۔ میں اب آخری جملے کہہ رہا ہوں، توجہ۔ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، ایک دن۔ اچھا جن کا ارادہ نہیں ہے وہ نہیں بول رہے، ٹھیک، آپ رہو دنیا میں، کوئی بات نہیں، مزے کرو۔ ہم سب نے ایک دن قبر میں جائیں گے۔ وہ جانور کا پیٹ ہو، سمندر کی گود ہو، کوئی قبر سے مراد کو گڑا نہیں ہے، مرنا ہے۔ ایمان ہونا چاہیے، اللہ ایمان سلامت رکھے۔ جب قبر میں جائیں گے، فرشتے آئیں گے منکر نکیر، وہ آ کے آپ سے پوچھیں گے پیر کالونی میں رہتے تھے یا موسیٰ کالونی میں؟ پوچھ رہا ہوں، پوچھیں گے؟ اردو بولتے تھے یا فارسی؟ پوچھیں گے، جواب دیجئے۔ کرتا پہنتے تھے یا قمیص؟ مرچیں کھاتے تھے یا نہیں؟ پوچھیں گے؟ نہیں۔ کس پارٹی کے تھے؟ رنگ گورا تھا یا کالا تھا؟ پوچھیں گے؟ اونچی میمن تھے یا پنجابی تھے؟ حالانکہ میمن اصل پنجابی ہوتے ہیں۔ پوچھیں گے؟ نہیں۔ پوچھیں گے تمہارا رب کون؟ آپ جواب دیں گے اللہ۔ وہ پوچھیں گے تمہارا دین کیا؟ کہیں گے اسلام، مگر وہ اس پر پوری طرح فیصلہ نہیں ہوگا۔ ان کا آخری سوال ہوگا کہ نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ حضور کی زیارت ہوگی، پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کیا؟ اونچی کیا؟ سب آواز لگا دو، کیا؟ یہ نہیں کہ کیا کہتے ہو، کیا کہتے تھے۔ پتا چلا بات بنے گی یہاں بھی تو نبی کی بدولت، قبر میں بھی بات بنے گی تو نبی کی بدولت۔ کیا کہتے تھے، کیا خیالات تھے، کیا نظریات تھے؟ سنی بڑے مزے سے کہے گا میں تو ان کا نام سن کے چومتا تھا، جب ان کا نام لیا جاتا تھا میں درود پڑھتا تھا، میں تو محفل نعت سجاتا تھا، میں تو میلاد مناتا تھا، میں تو ان کے نام پہ واری صدقے ہوتا تھا۔ پھر دوسرے کہیں گے ہم سڑتے تھے، کوئی نبی کا نام لیتا تھا ہمیں تو مروڑ شروع ہو جاتے تھے۔ یہی حال ہوتا ہے نا ان کا۔ کبھی ان کے سامنے شیطان کی باتیں کرو ان کو تکلیف نہیں ہوگی، نبی کا نام لوگے تو مختلف قسم کے بل پڑنے شروع ہو جائیں گے۔
لگے گا پتہ نہیں اندر کون سا انقلاب شروع ہو گیا ہے. ان کو نبی کا نام اچھا لگتا. تو نبی پاک کے بارے میں صحیح بات کریں گے تو بیڑا، قبر بن جائے گی جنت کا باغ. اور نبی پاک کے بارے میں اگر صحیح بات نہ کی تو پھر قبر بن جائے گی جہنم کا گڑھا. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ جنت چاہتے ہیں یا نہیں؟ اونچی. چلو اب ہاتھ اٹھا لو کون کون جنت چاہتا ہے. ماشاءاللہ دیکھو نا، ہاتھ اٹھا لیا آپ نے، سب نے صحیح اٹھائے. اب جنت میں جانا ہے تو اس کا نسخہ کیا ہے؟ آسان نسخہ نبی کی غلامی. نبی کی اونچی، کیونکہ جو ان کا غلام ہو جاتا ہے اس کا بیڑا. تو نبی کی غلامی کرنی ہے. آج سے اپنے اندر یہ عہد کر لو، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا. جو بات میرے نبی کو پسند نہیں وہ ہم نے کرنی نہیں. بس اگر یہ منشور بن جائے گا، میں ضمانت دیتا ہوں نبی پر ایمان اور ان کی غلامی کرنے والا، ان پر ایمان رکھنے والا، ان کی غلامی کرنے والا، ضمانت میں دیتا ہوں وہ جنتی ہے. اس کی جنت میں کوئی شعبہ نہیں. تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس کو اپنا لیں. دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، عیش ہی عیش ہے. تو آؤ آج عہد کریں، جیئیں گے تو نبی کے غلام ہو کر، مریں گے تو ان کی غلامی میں، حشر میں اٹھیں گے تو ان کی غلامی میں، اور یہی کہتے ہوئے اٹھیں گے سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب ان کا مزید کو پروگرام ہے؟ نہیں ہے. کتابوں والے تو نہیں آئے نا؟ نہیں آئے. ادب سے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیں، پھر دعائیں کریں. مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام. شمع کز میں ہدایت تیرا کو سلام. شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام. جے سہانی گھڑی چمکا بس میں
تیرا ہو سلام شفاعِ بز میں ہدایت تیرا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو تیرے سامنے ان کی شوقت تیرا ہو سلام مجھ سے خدمت اگلی راہ حالت مجھ سے خدمت قدسی کرے حالت مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام شمع بز میں تو کرنی ہے ضرور اور جیسی کرنی بھرنی ہے ضرور خدا مدینے کو جائے در رسول